زیر صاحب یہ سوال ہے، طارق احمد ظفر صاحب جرمنی سے ان کا تعلق ہے. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہے اور آگے والی صفیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور کوئی شخص نیا آیا ہے، اس کو اس صورت میں کہاں کھڑے ہونا چاہیے؟ دائیں طرف کھڑا ہو بالکل، یا بائیں طرف کھڑا ہو، یا درمیان میں کھڑا ہو اور اکیلے کھڑا ہو، یا انتظار کرنا چاہیے کسی کا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہ اگلی صفیں اگر مکمل ہو چکی ہیں، پہلے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ موجود ہے تو وہ بہرحال اس کو فوقیت دینی چاہیے اور وہاں کھڑے ہونا چاہیے. بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ اگلی صفوں میں جگہ موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود لوگ پیچھے اپنی صف بنا لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ اگلی صف میں، خاص طور پہ پہلی صف میں کا جو اس میں اہمیت ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، اور اس کے لیے اگر انہیں قرآن اندازی بھی کرنی پڑے کہ اگلی صف میں کون کون کھڑا ہو تو وہ قرآن اندازی بھی کریں اس میں کھڑے ہونے کے لیے، اتنی اس کی فضیلت اور اتنی اہمیت ہے. اس لیے یہاں پہ چونکہ یہ بات ہو رہی تھی تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ضرور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگلی صف جتنی امام کے قریب کی صف ہوگی اس میں زیادہ فضیلت ہے، اس لیے اگلی صف کو مکمل کرنا ضروری ہے. اور خلفائے راشدین سے یہ روایات بھی آتی ہیں کہ وہ باقاعدہ صفیں درست کروانے میں اگلی صفوں میں لوگوں کو کہتے تھے کہ شامل ہوں، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کئی دفعہ اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. تو بہرحال ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات جو سوال کے متعلق ہے وہ یہ کہ جب وہ آئے گا تو وہ درمیان میں کھڑا ہوگا، امام کے پیچھے اصل میں جگہ ہوتی ہے، صف شروع ہونی ہے وہ امام کا پیچھے سے شروع ہوگی اور وہیں پہ وہ کھڑا ہوگا. اب یہاں پہ آپ نے ایک اور ساتھ سوال کیا کہ وہ اکیلا کھڑا ہوگا یا کیا طریقہ کار ہوگا، تو وہ اکیلا کھڑا ہوگا. بعض اس قسم کی فقہا میں ہے اختلاف کہ وہ اکیلا نہ کھڑا ہو بلکہ اگلی صف میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے کے آئے اور شامل کر لے، اور اس کا عملاً یہ جو ہے اس کی صورت ممکن اکثر حصے میں ممکن نہیں ہوتی، نماز کے اکثر حصے میں، کہ اگر سجدے میں گئے ہوئے ہیں یا تشہد بیٹھے ہوئے ہیں یا رکوع میں گئے ہوئے ہیں تو ان میں تو آگے سے نہیں لے کے آ سکتا. اچھا، پھر دوسرا اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے لے کے آئے گا وہ؟ آیا وہ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے یا درمیان سے؟ اگر وہ دائیں طرف سے لے کے آئے گا تو اتنا لمبا اس کو بیچارے کو لے کے آ رہا ہے، اس کو سفر کروا رہا ہے. اگر درمیان سے لے کے آئے گا تو دائیں طرف کے سارے نمازیوں کی نماز خراب کرے گا یا بائیں طرف کے ساتھ، کیونکہ اس کو فل بھی تو کسی نے کرنا. اس لیے اس قسم کی حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے سامنے ایسی روایت بعض پیش کی گئی تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو عملاً ہی درست نہیں ہے. تو اس قسم کی جو مستند روایات ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ کسی نے کسی کو کھینچ کے پیچھے لائے ہوں، بلکہ اس کے برعکس بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ اکیلے خاتون نے پیچھے صف بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. مثال کے طور پہ گھر میں حضور تشریف لے گئے تو وہاں پہ حضور نے نوافل باجماعت ادا کروائے اور حضور آگے کھڑے ہو گئے، گھر کے 2 بچے حضور کے پیچھے صف بنا کے کھڑے ہو گئے، اور گھر کی جو خاتون تھی وہ ان 2 بچوں کے پیچھے اکیلی صف میں وہ کھڑی ہیں. تو اس قسم کی روایات جو ہیں وہ ان سے اکیلے کی صف ہو جاتی ہے، اس لیے وہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ درمیان میں کھڑا ہوگا اور اکیلا کھڑا ہوگا، کیونکہ اگر وہ کسی کو لائے گا تو اس کی نماز خراب کرے گا. جی ٹھیک ہے.